اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز بچوں، کل ہم لوگوں نے حفیظ جلندری کی نظم حمد کے اشعار کی تشریح کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں یاد کرنے کے بعد اس کے لکھنے کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اگر نہیں کی تو لازمی طور پر بیٹے ان کو یاد بھی کیجئے اور لکھنے کی پریکٹس بھی کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ آج بیٹے آج کے سبق میں ہم لوگ نظم حمد، یہ جو حفیظ جلندری کی نظم ہم نے کی ہے، اسی کی ایکسرسائز ہم کریں گے۔ تو آئیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس میں آنے والے جو مشقی سوالات ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ جی بیٹے، تو ایکسرسائز کا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے۔ آنے والے بیٹے جو نیچے سوالات ہیں ان کے آپ لوگوں نے جوابات تحریر کرنا ہے، اور یہ امتحانی پرچہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس کو آپ لوگوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں سننا بھی ہے اور ان کے لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو بیٹے سب سے پہلا سوال جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو اس کا جواب بیٹے انتہائی آسان ہے۔ پہلے شعر کے مطابق اس کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حرف کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حرف کن یا لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ انتہائی آسان جواب ہے۔ اسی طرح بیٹے اگلا سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجئے۔ انتہائی آسان سوال ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، ان نعمتوں کا صرف تذکرہ کرنا ہے۔ کون کون سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے؟ تو آپ جواب میں تحریر کریں گے جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آگے مثال کے طور پر چند ایک کا تذکرہ کر دیا جائے، مثلاً عقل، علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل، پھول اور اناج وغیرہ۔ میں جواب کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں بیٹے۔ سوال تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجئے۔ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مثلاً عقل، علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل، پھول اور اناج وغیرہ۔ یہ تھا بیٹے سوال نمبر 2 کا جواب۔ آگے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بیٹے سوال نمبر 3 ہے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بیٹے انتہائی آسان ہے، آپ لوگ نظم کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ سوال، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ جواب کیا ہے جی؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ دونوں الفاظ میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا بیٹے سوال نمبر 3۔ آگے سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں، نظم حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ نے ان مخلوقات کا تذکرہ کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو کہتے ہیں بے شمار ہیں، لیکن ان میں آپ لوگوں نے جن کا تذکرہ کرنا ہے وہ نظم کے اندر جن کا ذکر ہوا ہے انہی کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ شاعر نے، مصنف نے یہاں پر سوال جو کیا وہ یہی کیا کہ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہے۔ تو آپ جواب میں لکھیں جی کہ حمد میں خالق کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ حمد میں خالق کی بے شمار مخلوقات کا ذکر ہے، نعمتوں کے بجائے مخلوقات کا لفظ استعمال کر لیں۔ تو سوال ہے حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا؟ تو آپ جواب دیں گے جی حمد میں خالق کی بے شمار مخلوقات کا ذکر ہے، خواہ وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں اور حیوانات ہوں۔ کہ حمد، یا دوسرے الفاظ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، حمد میں خالق کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے،
نباتات، جمادات اور حیوانات وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب اسی خالق کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ تو مطلب 3 چیزوں کو اسپیشلی طور پر ذکر کیا گیا تھا، نباتات کا، جمادات کا اور حیوانات کا، اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جس میں تقریباً ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ نباتات میں پودے وغیرہ آ جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں، پودے وغیرہ۔ اسی طرح جمادات ہے تو بے جان چیزیں جتنی بھی ہیں، اس میں پہاڑ وغیرہ آ جاتے ہیں، پہاڑ اور ٹھوس چیزیں جتنی بھی ہیں، بے جان چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات کہ وہ چیز جو جاندار ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں الفاظ بول کے شاعر نے تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو بیٹے میں جواب کو رپیٹ کیے دیتا ہوں۔ سوال کیا تھا؟ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے جی، حمد میں خالق کی بے شمار نعمتوں کا، بے شمار مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں اور حیوانات ہیں۔ یہ سب کے سب یعنی نباتات، جمادات اور حیوانات سب کی سب کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور انسان خود جو ہے یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ یہ تھا بیٹے ایکسرسائز کا سوال نمبر 4۔ اگر بیٹے آپ کی ایکسرسائز کے اندر سوال نمبر 5 دیا گیا ہے، اس نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ لیے۔ تو بیٹے 10th کے سلیبس کے اندر نظم کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے امتحانی پرچہ میں موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بیٹے ہم لوگ اس کا خلاصہ کچھ نہ کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ یہ پورے کا پورا خلاصہ آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے تشریح کے اندر بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، تشریح کرنے میں اور اس نظم کو سمجھنے میں آپ کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس نظم کے خلاصے کو آپ لوگ سنیں بھی اور اس کو یاد بھی کیا کریں، اگرچہ امتحانی پرچہ میں یہ نہیں پوچھا جاتا۔ تو 9th کے سلیبس میں تو یہ پوچھا جاتا تھا، لیکن 10th کے پیپر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس کو تیار کیا کریں۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری کی پوری نظم جو ہے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے نظم کو رکھتا ہوں اور اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پوری نظم کی ریویژن بھی ہو جائے اور آپ کو اس کا خلاصہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو آئیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے، نظم آپ کے سامنے ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ یہ پوری نظم آپ دیکھتے جائیے اور خلاصہ اس کا سنتے جائیے اور اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کو پوری کی پوری نظم جو ہے وہ اچھے انداز میں سمجھ آ سکے، اور جب سمجھ آئے گی تو یقیناً آپ لوگ اس کی تشریح جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کر سکیں گے۔ جی بیٹے، ایکسرسائز میں بیٹے سوال تھا کہ نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، حفیظ جلندری رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یہ کائنات خالق کے ایک لفظ کن کہنے پر تخلیق پا گئی، خالق کے ایک لفظ کن کہنے پر تخلیق پا گئی۔ دنیا کو رنگ و نور اور خوبصورتی سے عطا کی گئی۔ زمینی اور آسمانی نظاموں پر اسی کی حکمرانی ہے۔ زمین پر سبزہ اسی کے باسیوں کے لیے دسترخوان کی صورت ہے۔ باسی بیٹے کہا جاتا ہے رہنے والوں کو، کہ زمین پر جتنا بھی سبزہ ہے یہ کس کے رہنے والوں کے لیے دسترخوان ہے، اس کے رہنے والوں کے لیے دسترخوان کی صورت ہے۔ اسی طرح آگے بیٹے ذکر کیا گیا، سردی ہو، گرمی ہو، خشکی ہو، تری ہو، اجالا اور روشنی میں اسی کے راز پوشیدہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز پوشیدہ ہیں سردی، گرمی، خشکی، تری، اجالا اور روشنی میں۔ کائنات میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، جیسا کہ نباتات ہیں، جمادات ہیں اور حیوانات ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے دلی ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اسی نے ہر بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تھا بیٹے اس نظم کا خلاصہ، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ تقریباً ہر شعر کے متعلق ذکر یہاں پر خلاصے میں کر دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس خلاصے کو ہی بار بار پڑھ لیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو آپ لوگوں کو تشریح آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے خلاصے کو لازمی طور پر کیا کیجیے۔ آئیے ایکسرسائز کے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، ایکسرسائز کا دوسرا سوال جو ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ سوال ہے جی، درج ذیل الفاظ سے مصرعے مکمل کریں۔ 4 الفاظ دیے گئے ہیں اور 4 ہی مصرعے دیے گئے ہیں۔
تو آپ لوگوں نے ان چاروں الفاظ کو مناسب مصرعے کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے۔